اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. سرکار ختمی مرتبت کی یہ متفق علیہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مرا اور اپنے زمانے کے امام کو اس نے نہ پہچانا، زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا تو وہ گویا جاہلیت کی موت مرا. اس حدیث کو شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے. الفاظ ممکن ہے کہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ جو شخص بھی مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے یا اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کرے، گویا کہ اہل سنت کے مصادر میں اس طریقے سے آیا ہے، تو وہ جاہلیت کی موت مرا. ماہ مبارک شعبان بابرکت مہینہ جس میں ائمہ اطہار کی ولادتیں شامل ہیں، اور انہی ولادتوں میں سے ایک ولادت شب نیمہ شعبان یا 15 شعبان، ولادت صاحب العصر والزمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلی اللہ علی محمد وآل محمد. بابرکت رات ہے اور دن بھی بابرکت ہے. اس دن رات کو بھی جو ہے وہ عبادت میں گزارنا چاہیے، دن میں روزہ رکھنا چاہیے، کہ اس کے متعلق جو احکامات ہیں، جو اعمال ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی نقل ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں. غیبت کے زمانے میں جو سب سے اہم ترین مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، معرفت حاصل کرے، تاکہ اسی معرفت پر اس کی موت واقع ہو جائے. تو منتظرین امام زمانہ کے کچھ وظائف ہیں کہ جو خاص طور پر غیبت کے زمانے میں جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں کہ ایک منتظر کا کیا وظیفہ ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انتظار کی جو کیفیت ہم سے طلب کی گئی ہے، اس کیفیت کا نام کیا ہے، وہ کیفیت کس طریقے سے ہمارے اندر پیدا ہوگی. بس اوقات منتظرین امام زمانہ کے مختلف وظائف بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا احادیث اور قرآن اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ کچھ وظیفے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو آپ کہیں کہ اس کا تعلق تو منتظر سے نہیں ہے، بلکہ جو زمانہ حضور میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کے لیے بھی وہی وظیفہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس کے لیے بھی وہی وظیفہ ہے. لیکن زمانہ غیبت میں منتظر کا جو وظیفہ ہے وہ زیادہ تاکید کے ساتھ انسان پر واجب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمانہ حضور میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اپنے امام کو دیکھ رہا ہے، مل سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے، خط لکھ سکتا ہے. لیکن غیبت کے زمانے میں جو سب سے بڑی آفت ہے، وہ آفت کون سی آفت ہے؟ ایک تو سب سے پہلے عقیدے کی آفت. پھر جو عقیدے کی آفت ہوتی ہے وہ سرایت کرتی ہے انسان کے عمل تک. یعنی اگر عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے کس پر؟ انسان کے عمل پر، انسان کے زندگی گزارنے پر. تو اس سلسلے میں بہت سی دعائیں
ائمہ اطہار کی جانب سے تعلیم ہوئی ہے غیبت کے زمانے میں کہ فلاں دعا کرو، فلاں دعا مانگو۔ ایک اور دعا کہ جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں، در حقیقت ملحقات مفاتیح الجنان میں یہ دعا نقل کی گئی، دعا او زمن الغیبہ، زمانہ غیبت کی دعا۔ یہ دعا جس کے بارے میں خود شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بسند معتبر سند کے ساتھ یہ دعا نقل ہوئی ہے۔ کس نے نقل کی ہے؟ جو امام کے نائب اول ہیں، انہوں نے اس دعا کو املا کرایا۔ کس کو املا کرایا؟ ابو علی محمد بن حمام کو، اور اس کو یہ حکم دیا کہ تم اسی دعا کو مانگا کرو زمانہ غیبت میں۔ اس دعا کو سید ابن طاؤس نے بھی جمال الاسبوع میں نقل کیا، اور عصر کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ عصر کے بعد ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ دعا ہے جس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو پیش کریں گے آپ کے سامنے جمعے کے دن۔ اور سید ابن طاؤس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی عذر پیش آ جائے کہ جو بھی اعمال ہم نے بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام آپ اعمال انجام نہ دے سکیں، سید ابن طاؤس کہتے ہیں تو اس دعا کو پڑھنا نہ چھوڑیں، یعنی کسی بھی حال میں اگر آپ شارٹ کرنا چاہتے ہیں، اعمال کو شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے اعمال کو چھوڑ دیجئے، مگر اس دعا کو نہ چھوڑیے۔ یہ دعا ایک طریقے سے مکمل پیکیج ہے۔ مکمل پیکیج سے مراد کیا ہے؟ یعنی غیبت کے زمانے میں منتظر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، انتظار کا معنی کیا ہے، اور امام زمانہ سے متعلق میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کے سبب مجھے کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی ایک دعا میں یہ ساری چیزیں بیان ہو گئیں کہ امام زمانہ کے متعلق میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، منتظر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، جو امام کے متعلق میرا عقیدہ ہے اس کے مطابق میری زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے۔ دعا شروع ہوتی ہے مشہور و معروف فقروں سے جو آپ سنتے بھی ہیں۔ اس دعا کا جو پہلا پیراگراف ہے سمجھیں، یہ دعا منقول ہے امام جعفر صادق سے بھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ پروردگار مجھے تو خود اپنی معرفت عطا فرما، اگر تو نے خود اپنی معرفت مجھے عطا نہ فرمائی تو میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کائنات، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، تو یقیناً وہ خالق اور مالک مجھ سے کچھ چاہتا ہے، اس نے مجھے بیکار خلق نہیں کیا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا شکریہ ادا کروں، تو کیسے شکریہ ادا کروں؟ نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، چلے کاٹوں، ورد کروں، ذکر کروں، کیا کروں؟ تو یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زندیق جب آیا اور اس نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم محتاج ہیں خدا کی حجتوں کے، رسولوں کے، انبیاء کے، این اثبت الانبیاء، آپ نے انبیاء کو کہاں سے ثابت کیا؟ تو چھٹے امام نے اس سے یہی کہا تھا کہ دیکھو جب ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ ہمارا ایک خالق ہے اور مالک ہے اور ہم اس سے براہ راست مل نہیں سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے گفتگو کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم نے گفتگو کی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا کس کام میں ہے، خدا کی ناراضگی کس کام میں، ہمیں کیسے معلوم؟ لہٰذا امام نے کہا کہ فثبت ان لہ سفراء، پس ثابت ہو گیا کہ خدا کے کچھ سفیر ہونے چاہیے جو خدا کی مشیت کو ہم تک پہنچائیں کہ دیکھو خدا تم سے یہ چاہتا ہے، خدا تم سے 5 وقت کی نمازیں چاہتا ہے، خدا تم سے ماہ مبارک رمضان کے روزے چاہتا ہے، خدا تم سے حج چاہتا ہے، خدا تم سے زکوٰۃ چاہتا ہے، اور دیگر احکامات فردی اور اجتماعی سارے احکامات۔ تو کہا کہ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، یعنی اگر تو نے خود اپنا مجھے تعارف نہ کروایا تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ ایک شخص جو ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل بلائنڈ ہے، یعنی کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، تو فوراً سے وہ ڈھونڈے گا کہ اس خالق اور مالک کی کوئی حجت ہونی چاہیے جو اس کی رضا مجھ تک
پہنچائے۔ تو ابھی اگر پہلے مرحلے پہ ہی کوئی انسان رہ گیا، یعنی خالق کو ہی نہیں پہچانا، تو اس کی حجت کی نوبت تو نہیں آئے گی۔ ایک شخص جو اس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، سیکولر زندگی، کوئی دین نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں ہے، تو کیا وہ رسول کو پہچاننے کی کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتا ہے۔ تو پہلے خدا کو مانے، پھر اس کے بعد نوبت آئی کس کی؟ کہ کوئی رسول ہو، کوئی نبی ہو، اس کی کوئی حجت ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک، پروردگار تو مجھے اپنے رسول کی معرفت کروا، اگر تو نے اپنے رسول کو مجھے نہ پہچانوایا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ یعنی اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بعد دین کا والی اور وارث کون ہے؟ کوئی والی و وارث ہے یا نہیں ہے؟ یا ایسے ہی چھوڑ گئے دین کو؟ تو بس جب رسول کو مان لے گا تو فوراً سے پوچھے گا کہ اس رسول کا وصی کون ہے، یعنی اللہ کو مانے گا تو پوچھے گا کہ رسول اور انبیاء کون ہیں، انبیاء اور رسول کو مان لے گا تو فوراً سے پوچھے گا کہ اس رسول کے اوصیاء کون ہیں۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی معرفت کروا، یعنی اس رسول کے اوصیاء کی معرفت کروا۔ اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہ کروائی تو کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ کو ماننے کے باوجود، رسول کو ماننے کے باوجود اگر اس کی حجت کی معرفت حاصل نہ کی تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ابھی تک ہم ہدایت کے صحیح رستے پر موجود نہیں ہیں، کہ جس کو بہت سی احادیث پہنچاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کے برابر عبادت کرے، کوئی احد کی پہاڑی کے برابر سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے، 1000 حج پیدل انجام دے، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے، ثم لم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، یہ سارے کام کرنے کے بعد اے علی اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے تو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ اللہ تک پہنچ گیا، رسول تک پہنچ گیا، لیکن اس کے اوصیہ تک نہ پہنچا، حجت تک نہ پہنچا، تو ابھی تک وہ کہاں پر ہے؟ گمراہی کے راستے پر کھڑا ہوا ہے۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ، یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے، پروردگار تو مجھے جاہلیت کی موت نہ دے۔ یعنی کیا مطلب؟ پروردگار میں اپنے زمانے کے امام کی کیا چاہتا ہوں؟ معرفت چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو تیرے حبیب نے کہا ہے کہ اگر زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو کون سی موت مرو گے؟ جاہلیت کی موت مرو گے۔ یعنی میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہوں، تو کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہالت کی موت مرو گی۔ وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، یہ جملہ بہت اہم ہے، دعا اقتباس ہے قرآن مجید کی آیت سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، موڑ نہ دے بعد اس کے کہ تو ہماری ہدایت کر چکا ہے۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ روزانہ کی 5 نمازوں میں آپ سے کیا دعا منگائی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ کی 5 نمازوں میں۔ تو کوئی آپ سے کہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز سے پہلے آپ نے اذان دی ہے، اذان میں اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا، رسول کی رسالت کا بھی اقرار کیا، مولا کی ولایت کا بھی اقرار کیا، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو کون سی ہدایت چاہیے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دعا کس بارے میں ہے؟ یہ اس صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اس لیے کہ ایمان لانا، قبول کر لینا یہ ایک کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم اس رستے پر ثابت قدم رہیں۔ ان الذین آمنوا ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کیا کیا؟ ثابت قدم رہے اس پر۔ ایمان لانا ایک مرحلہ تھا، یہی مسئلہ ہے کہ مولا کائنات اول المؤمنین بھی ہیں، جناب خدیجہ طاہرہ اول المؤمنات ہیں، اول المصلین بھی ہیں، جناب خدیجہ طاہرہ اول المصلیات ہی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس راہ پر ثابت قدم رہے۔ اور جناب خدیجہ کیسے ثابت قدم رہیں؟ یہاں تک کہ اپنی جان کو نچھاور کر دیا رسول خدا پر، یعنی وہ جو ایمان لے کر آئیں وہ ایمان آخری دم تک قائم رہا،
یہ جو ایمان کا آخری دم تک قائم رہنا ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک زندگی کے ایک مرحلے تک ہدایت پر رہتے ہیں، لیکن آخر میں آ کے ان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی اور احادیث کی کتنی دعاؤں میں آپ سے کیا مانگا گیا کہ خداوند کریم اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہماری عاقبت خیر کرے۔ عاقبت خیر کرے یعنی کیا مطلب؟ ایمان پر موت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی گزاری علی علی کہتے ہوئے، لیکن موت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ ایمان نکل گیا۔ اس سے ڈرانے کے لیے اور اس کے اوپر تاکید کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ ایک مرتبہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا، وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں۔ واقعات بھرے پڑیں، واقعات۔ خود کربلا ہمارے سامنے موجود ہے۔ شمر کون تھا؟ صفین میں مولا کے ہم رکاب جنگ کرنے والا، مولا کے ہم رکاب جنگ کر رہا ہے، وہ وہی شمر کربلا میں امام حسین کا سر قلم کر رہا ہے یا امام حسین کو شہید کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی شخصیات تاریخ کی آپ اٹھا کے دیکھیے۔ تو لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، پروردگار ہدایت کے بعد میرے دل کو موڑ نہ دے، اس لیے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ ایک مرتبہ میں ہدایت یا پا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہم فثبتنی علی دینک، پروردگار پس تو مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ امام نے غیبت کے زمانے میں جو ایک وظیفہ بتایا، وہ کیا وظیفہ ہے؟ دعائے غریق پڑھنے کا۔ جب راوی نے پوچھا کہ اس دعائے غیبت کے زمانے میں کیا کروں، تو امام نے کہا کہ دعائے غریق پڑھو۔ دعائے غریق کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمن یا رحیم ثبت قلبی علی دینک، کہ پروردگار مجھے تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ واستعملنی بطاعتک، نہ صرف یہ کہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، بلکہ مجھے استعمال کر اپنی طاعت پر، اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر۔ وَلَيِّنْ قَلْبِي لِوَلِيِّ أَمْرِكَ، اور میرے دل کو جو تیرا صاحب امر ہے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، امام زمانہ کے لیے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام کے لیے میرے دل کو نرم کر دے۔ یہ دعا خاص طور پر مانگی گئی۔ کیوں مانگی گئی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی انبیاء، گزشتہ انبیاء کا تذکرہ ہے جو ان کی قوموں کی ایک صفت بیان ہوئی۔ وہ کیا صفت بیان ہوئی؟ ڈھیٹ تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار میں نے ان کو صبح و شام دعوت دی ہے، پروردگار میں ان کو جب بھی دعوت دیتا ہوں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت، جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اپنے لباس کو جو پہنے ہوتے ہیں عبا وغیرہ، اس کو بھی اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں، کس کے پکڑ لیتے ہیں کہ نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ صرف یہی نہیں، وَأَصَرُّوا، پھر اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، یعنی میں ان کو توحید کی طرف بلا رہا ہوں، ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں۔ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، پروردگار جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تو ان کو بخش دے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اپنے لباس کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، نہ صرف یہ بلکہ استکبار اور تکبر سے چلتے ہیں۔ ولی خدا کے سامنے، حجت خدا کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ ڈٹ جاتے ہیں، استکبار کرتے ہیں۔ رسول خدا کے سامنے بھی یہ مسئلہ پیش آیا، تبت یدا ابی لہب تب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابی لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ رسول خدا کے سامنے کیا کرتے تھے؟ استکبار کرتے تھے، یعنی ڈٹ جاتے تھے۔ ایک وہ ہے کہ دین کو نہیں مانتا، چلو نہیں مانتا، لیکن نہ ماننے کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ دشمنی پہ اتر آئے، ڈٹ جائے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر خداوند کریم کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پھر انسان کی ہدایت تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے، تقریباً ناممکن، ممکن یعنی ایک امام معصوم اور نبی معصوم کی بات بھی انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ دیکھا نا کربلا میں آپ سنتے رہتے ہیں کتنے خطبے دیے امام نے، شب عاشور خطبہ، صبح عاشور خطبہ، عصر عاشور خطبہ۔ خطبہ دینے والا کون ہے؟ وہ مجھ جیسا مولوی نہیں ہے،
فرزند رسول ہے، فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن اس کے باوجود سامنے والوں پر کہ سروں پر جنگ نہیں رہیں گی۔ کیوں نہیں رہیں گی؟ اس لیے کہ لین قلبی نہیں ہے، قلب سخت ہو چکا ہے، اب ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر انسان گناہ بھی کر رہا ہے، یہ گناہ اثر انداز ہوتے ہیں انسان کے دل پر، اور اس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ انسان کا دل پتھر کا دل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق کہ کچھ پتھر بھی ہیں جو چکنا چور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پتھروں سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ سخت دل ہیں۔ تو فرمائیں کہ وَلَيِّن قَلْبِ لِوَلِيِّ أَمْرِكَ، یہ غیبت میں آپ لوگوں کا وظیفہ بیان ہو رہا ہے امام زمانہ کے متعلق۔ میری حالت اور کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ منتظر کی حالت اور کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں اپنے زمانے کے امام کے لیے میرا دل نرم ہو، ایسا نہ ہو کہ جب امام ظہور کریں تو میں خود ہی امام کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ میں جو غیبت میں امام پکار رہا ہوں، عجل لولیک پڑھ رہا ہوں، اللہم عجل لولیک، ایسا نہ ہو کہ جب امام کا ظہور ہو تو میں خود ہی سب سے بڑا امام کا دشمن ہوں، نعوذ باللہ۔ وعافنی ممن طحنت بہ خلقک، پروردگار جس چیز کے ذریعے سے تو نے اپنی مخلوق کا امتحان لیا ہے اس سے مجھے معاف فرما۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اور میں بالخصوص امام کے چاہنے والے ایک امتحان کا زمانہ گزار رہے ہیں، غیبت کا زمانہ، امتحان کا زمانہ، جسے تمہیز کہا جاتا ہے۔ تمہیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ سونے کو پگھلایا جاتا ہے، بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے، نہ جانے کتنے دیر تک اور کتنے عرصے تک اور کتنے درجہ حرارت پر اس کو پگھلایا جاتا ہے، پھر سونے کی یہ شکل نکلتی ہے خوبصورت سی، جس کے اوپر عورتیں مرتی ہیں۔ تو یہ جو سونا ہے یہ کافی دیر بھٹی میں جلا ہے، پھر جلنے کے بعد یہ اس کی یہ شکل بنی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تمہیز۔ یعنی کیا مطلب؟ آزمائش، پرکھنا۔ تو یہ جو ہمارا زمانہ ہے غیبت کا زمانہ ہے، یہ تمہیز کا زمانہ ہے۔ تو غربلون، روایت کے جملے، تو غربلون کا مطلب کیا ہے؟ غربال کہتے ہیں اس چھلنی کو جس میں دال وغیرہ، چنے وغیرہ یا کوئی ایسی چیز، چاول وغیرہ چھانی جاتی ہے، تو غربلون۔ امام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے تم کو چھانا جائے گا، ثم تغربلون، پھر دوبارہ چھانا جائے گا، ثم تغربلون، پھر دوبارہ چھانا جائے گا، یہاں تک کہ تم میں سے بہت کم افراد باقی رہ جائیں گے۔ یعنی یہ غیبت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ پروردگار جو تو نے امتحان رکھا ہے غیبت کے زمانے میں، اپنے ولی امر کو غیبت میں دے کر جو ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں مجھے معاف فرما۔ معاف سے مراد اردو والا معاف نہیں ہے کہ سب کا امتحان ہو، میرا امتحان نہیں ہو، نہیں، امتحان میرا بھی ہو، لیکن میں عافیت کے ساتھ اس امتحان سے گزر جاؤں، میں اس امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، عافیت کے ساتھ اس امتحان سے گزر جاؤں۔ تیرا ولی امر کون ہے؟ الذی سترتہ عن خلقک، تیرا ولی امر وہ ہے کہ جسے تو نے اپنی مخلوق سے پردے میں رکھا ہے، چھپا لیا ہے۔ فَبِإِذْنِكَ غَابَ عَنْ بَرِيَّتِكَ، پس جو تیرا ولی امر ہے وہ تیرے اذن سے تیری مخلوق سے غیبت میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ آنا نہیں چاہتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں لیکن منتظر ہیں کس کے؟ تیرے اذن کے۔ جب تیرا اذن ہوگا اس وقت امام ظہور کریں۔ فَبِإِذْنِكَ غَابَ عَنْ بَرِيَّتِكَ وَأَمْرَكَ يَنْتَظِرُ، جو صاحب الزمان ہیں وہ تیرے امر کے منتظر ہیں۔ ہم بھی منتظر ہیں، ہم کس کے منتظر ہیں؟ امام زمانہ کے۔ امام زمانہ کس کے منتظر ہیں؟ خداوند کریم کے اذن کے اور خداوند کریم کے حکم کے۔ وَأَنْتَ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ بِالْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ عَمْرِ وَلِيِّكَ فِي الْإِذْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ أَمْرِهِ وَكَشْفِ سِتْرِهِ، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ اور پروردگار تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی عالم ہے۔ کیسا عالم ہے؟ غیر المعلم، جس کو کسی نے سکھلایا نہیں ہے، تو ایسا جاننے والا ہے جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ تو کس چیز کا جاننے والا ہے؟ بالوقت الذی، اس وقت کا جاننے والا ہے، الذی فیہ صلاح امر ولیک، کہ جس وقت میں تیرے ولی امر کے لیے ظہور کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، مناسب ہے۔ یعنی ظہور کے وقت کی مناسبت کو کون جانتا ہے؟ فقط خداوند کریم جانتا ہے۔ اسی لیے روایت میں کیا آیا؟
کذب الوقاتون، یہ وقاتین جو بھی ظہور کا وقت بیان کرتا ہے اس کو جھٹلاؤ، جو بھی یہ کہے کہ بس یہ 2025 کیا ہے، ظہور کا سال ہے، جو بھی یہ کہے کہ 2030 مثال کے طور پر ظہور کا سال ہے، یہ ہو گیا بس اس کا مطلب ہے کہ ظہور اب ہونے والا ہے، بس سب تیار ہو جائیں، گھر سے باہر نکل جائیں۔ جو بھی اس طریقے کی گفتگو کرے زمانہ غیبت میں، کہا کہ اس کو کیا کرو، جھٹلاؤ، اس لیے کہ وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، ظہور کب ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ علامات بیان ہوئی ہیں، لیکن ان علامات میں بھی بہرحال کچھ حتمی ہیں کچھ غیر حتمی ہیں، لیکن ان علامات کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی مصلحت نہ ہو اور خدا اس ظہور کو اور ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے۔ لہذا منتظر کا وظیفہ کیا ہے کہ فقط اور فقط دعا مانگے کہ پروردگار تو اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھ، اپنے ولی امر کے لیے مجھے نرم کر دے میرے دل کو، خداوند کریم مجھے اس امتحان سے خیر و عافیت سے نکال دے، یہ وظیفہ ہے، اور اپنے ولی امر کی اطاعت پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ لیکن میں بیٹھ جاؤں اور کتابوں کو چھاننے لگوں اور کسی کی گفتگو سننے لگوں کہ کب ظہور ہوگا، کوئی مجھے بتائے کب ظہور ہوگا، یہ منتظر کا وظیفہ یہ نہیں ہے۔ منتظر کو اس پیچھے نہیں لگایا گیا کہ تم یہ تلاش کرو کہ دیکھو تمہارے زمانے کا امام کا ظہور کب ہوگا، نہیں، یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے۔ بِإِذْنِكَ غاب عن بریتک، تیرا ولی تیرے اذن سے تیرے مخلوق سے غائب ہو گیا ہے، تیرے امر کا منتظر ہے، اور تو ہی اس وقت کو جانتا ہے کہ جو وقت تیرے ولی کے ظہور کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ، فَصَبِّرْنِي عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَا أُحِبُّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، پس پروردگار مجھے صبر دے۔ صبر دے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب غیبت طولانی ہو جائے تو میں پریشان ہونے لگوں، یا لوگ جب مجھے تانا دینے لگیں، ارے تمہارا امام کب آئے گا، وہ 14 سال تو ہو گئے، اب کب آئے گا، 2000 سال ہو گئے، کس امام کے ماننے والوں، کوئی نہیں آنے والا ہے، سب افسانے ہیں نعوذ باللہ۔ جب لوگ مجھے تانے دینے لگیں یا غیبت کا دور طولانی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور میں اس عقیدے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں کہ نہیں اب کوئی امام نہیں ہے، کوئی غیبت میں کوئی امام نہیں ہے، یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی کہانی تھی نعوذ باللہ، کوئی امام نہیں ہے۔ فصبرنی، وظیفہ کیا ہے منتظر کا؟ صبر ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حتی لا احب تعجیل ما اخرت، یہاں تک کہ میں اس چیز کی جلدی کو پسند نہ کروں جس کو تو نے دیر میں رکھا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میرے اندر ایک ایسی کیفیت ہو جائے کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا، اب کب ہوگا ظہور، اب بھی ظہور نہیں ہوا، اب کب آئیں گے امام، اب تو آ جانا چاہیے۔ اتنے لوگوں کا مثال کے طور پر شہادت ہو گئی فلاں میں، فلاں جگہ جو ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اب کب آئیں گے، یہ جو کیفیت ہے یہ تعجیل والی کیفیت ہے، یعنی اکتا جانے والی کیفیت۔ اگر میں اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا پاؤں تو شادیوں میں جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے جب بارات نہیں آتی ہے، صحیح نا، تو کیا ہوتا ہے، ہر ایک اکھڑ رہا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک اکتا رہا ہوتا ہے، یعنی کب آئے گی بھائی، فون کرو یار، فون کرو، کب آئیں گے، آ جائیں یار، ٹائم ہو گیا، کب آئیں گے۔ اس کو کہا گیا روایت میں استعجال، استعجال یعنی جلدی طلب کرنا، کسی کام میں کیا دکھانا، جلدی دکھانا، اس کو استعجال کا کہا کہ یہ استعجال تمہارے لیے مناسب نہیں، منتظر کی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ کب آئیں گے، اب اتنا تو عرصہ گزر گیا، اب بھی نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اب ظلم کا انتقام کون لے گا، کب آئیں گے، نہیں، یہ کیفیت آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ فصبرنی، مجھ سے کیا مطلوب ہے، صبر، صبر کے ساتھ انتظار کیجئے، زمانے کے امام کا انتظار کیجئے، اس لیے کہ نہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، یعنی اگر آپ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا بھی کر لیں تو کیا اس کیفیت سے امام کا ظہور جلدی ہو جائے گا، وہ اسی وقت ہونا ہے کہ جب خداوند کریم کا اذن ہوگا، اذن کے بغیر آپ کی یہ کیفیت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لہذا فصبرنی علی ذلک، پروردگار اس
پورے معاملے پر مجھے صبر عطا فرما، یہاں تک کہ میں اس چیز کی جلدی کو پسند نہ کروں جس کو تو نے مؤخر کر دیا۔ ولا تاخیر ما عجلتا، یہاں تک کہ اس چیز کے دیر کو ہونے کو پسند نہ کروں جس کو تو نے جلدی رکھا ہے، یعنی نہ ظہور کے جلدی ہونا میرے لیے پریشانی کا باعث ہو، نہ ظہور دیر سے ہونا میرے لیے کیا ہے، پریشانی کا باعث ہو۔ میں بالکل اطمینان سے رہوں اس کیفیت کے ساتھ کہ ہاں یقیناً ایک دن زمانے کے امام نے ظہور کرنا ہے انشاءاللہ، اور مجھے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہونا ہے، یہ میری کیفیت ہونی چاہیے۔ اب اگلا جملہ، ولا اکشف ما سترتا۔ اب اگر اس کی میں تشریح کروں تو شاید آپ لوگ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں۔ پروردگار جو تو نے مجھ سے چھپا لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کو کریدنے کی کوشش کروں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تلاش کروں، چلے کاٹوں کہ زمانے کے امام سے کیا ہو جائے، ملاقات ہو جائے میری۔ جمکران میں جاؤں مثال کے طور پر، 40 بدھ وہاں پر جاؤں، 40 شب بدھ وہاں پہ گزاروں، مسجد سیلا میں 40 شب بدھ گزاروں، تاکہ کیا ہو جائے، زمانے کے امام سے۔ یہ مطلوب نہیں ہے ہم سے، یہ وظیفہ نہیں ہے ہمارا۔ ہاں ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ہم کب کہتے ہیں؟ یعنی کون سا ایسا شیعہ ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اپنے زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے؟ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری آنکھوں کو زمانے کے امام کے نور سے منور فرما، یہ ہم سب کی دعا ہے۔ لیکن آیا یہ شرعاً ہم سے مطلوب ہے؟ نہیں، شرعاً ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ حتیٰ خود امام زمانہ کا ایک خط جس میں اس بات پر تاکید کی گئی کہ دیکھو جتنی تمہیں شریعت کی ضرورت ہے وہ تمہیں بیان ہو چکی ہے، اب خواہ اس مسئلے کو کریدنے کی ضرورت نہ کرو، یعنی مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہ کرو کہ میں کہاں ہوں، میں جہاں پہ بھی ہوں مجھے تلاش کر، یہ تمہارا وظیفہ نہیں ہے۔ منتظر کا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو کیا کرے، تلاش کرے۔ عجیب سا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگ رہا ہے، پتہ تھا مجھے۔ ولا اکشف ما سترتا، یہ روایت کے جملے ہیں۔ یعنی مسئلہ ہے کہ امام زمانہ کے ٹاپک پہ ہم بسا اوقات اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اور بیانات بھی اس قدر جذباتی پیش کیے جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ بھئی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کا جب اذن ہوگا تو امام آ جائیں گے۔ آیا مجھے میرا وظیفہ ہے کہ میں کوئی ایسا عمل انجام دوں کہ اپنے آنکھوں سے زمانے کے امام کو دیکھ سکوں؟ وظیفہ نہیں ہے، مجھ سے مطلوب نہیں ہے۔ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، کون نہیں چاہے گا، ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن روایات اور دعائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ولا اکشف ما سترتا، پروردگار جو تو نے چھپا لیا ہے میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کروں۔ نہیں یہ وہی دعا وہی ہے، اسی دعا کا پہلا حصہ اللہم عرفنی ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، ملحقات کے باب میں، ملحقات مفاتیح الجنان، اس میں زمانہ غیبت کی دعا، اس کی ہیڈنگ ہے زمانہ غیبت کی دعا۔ ہم لوگ روز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، روز پڑھیں، صبح و شام پڑھیں۔ یعنی اتنی دیر بعد کوئی ایک ایسا جملہ آیا جس سے آپ کو جستجو ہوئی کہ کون سی دعا ہے؟ جی چھوٹی والی تو پڑھ لیتے ہیں۔ ولا اکشف ما سترتا، پروردگار جو تو نے مجھ سے چھپا لیا ہے میں اس کو کشف کرنے کی، اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کروں۔ اب اگلا جملہ سنیے، ولا ابحث عما کتمتا، خدایا میں اس کی جستجو میں نہ رہوں جس کو تو نے مجھ سے چھپا لیا ہے۔ کس کو چھپایا ہے؟ امام زمانہ کو، صاحب الزمان کو ہم سے چھپا لیا ہے۔ پروردگار اب میں اس کی بحث میں نہ پڑھوں کہ یہ کہاں پر ملے گا مجھے، مدینے میں ملیں گے، مکہ میں ملیں گے، رکن اور مقام کے درمیان ملیں گے، کوفہ میں ملیں گے، سہلہ میں ملیں گے، کہیں پہ ہی ملیں گے۔ آپ کو پورے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے، یہ منتظر کا وظیفہ ہے۔ حلال اور حرام جو آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں، اس حلال اور حرام پر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ 12 امامی ہیں اور آپ کا ایک امام زمانہ غیبت میں ہے، ان سے آپ تولا رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے براعت رکھتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ کو حلال اور حرام پر عمل کرنا ہے، یہ منتظر کا وظیفہ ہے۔ ولا ابحث عما کتمت ولا انازعک فی تدبیرک،
اور پروردگار میں تیری تدبیر میں تجھ سے لڑنے جھگڑنے نہ لگ جاؤں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بس اوقات ہم زندگی سب کے جو حالات ہیں سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف حالات ہیں زندگی کی، تو بس اوقات جب مشکلات کچھ پے در پے مشکلات پڑنے لگتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، پروردگار تو نے کیا ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے؟ پروردگار تجھے کوئی اور نہیں ملا؟ ابھی ایک مصیبت ٹلی ہے، پھر دوسری مصیبت آ گئی، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ ولا اونا، میں اللہ کی تدبیر میں اللہ سے کیا کر رہا ہوں؟ جھگڑ رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، کہ گویا میں خدا کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا، تو نے میرے حق میں کیا نہیں کیا؟ عدل نہیں کیا، تو میں تیری تدبیر میں تجھ سے لڑنے جھگڑنے نہ لگ جاؤں۔ یعنی کیا مطلب لڑنے جھگڑنے نہ لگ جاؤں؟ ولا اقول، اور میں یہ نہ کہوں، لما و کیف وما بال ولی الامر لا یظہر، کہ آخر کیوں کر اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اتنا زمانہ گزر گیا ہے اور میرا امام ظہور نہیں کر رہا ہے، یہ میری زبان پہ جاری نہ ہو۔ جب یہ میری زبان پہ جاری ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ میں خدا کی تدبیر میں خدا سے کیا کر رہا ہوں؟ لڑ رہا ہوں۔ ظہور اذن الہی پر مترتب ہے، جب اللہ کا اذن ہوگا ظہور ہو جائے گا، اس میں آپ کا میرا کسی کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی دخل نہیں۔ یعنی یہ جو جملے میں تاکید کروا رہا ہوں آپ سے، یہ اس وجہ سے کروا رہا ہوں کہ بس اوقات جو امام زمانہ کے متعلق گفتگو ہوتی ہے ہمارے ممبروں سے، اس میں اس بات پر بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ کیوں ظہور نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ بے شک کر رہے ہیں ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ کہیں کہ اس وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا کیونکہ تم گناہ کر رہے ہو، میں گناہ کر رہا ہوں اس وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا۔ چلو صحیح ہے، میں گناہ کر رہا ہوں ظہور نہیں ہو رہا، لیکن باقی افراد جو کہنے والا ہے وہ تو گناہ نہیں کر رہا ہوگا جبھی تو کہہ رہا ہے۔ وہ اتنے علماء اتنے مراجع گزر گئے ہیں، وہ سب کیا گناہوں پہ زندگی گزار رہے تھے؟ تو ظہور میرے گناہوں پہ مترتب نہیں ہے، ظہور کس پہ مترتب ہے؟ اذن الہی پہ، اللہ کا جب اذن ہوگا۔ اور اگر گناہوں پر مترتب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو روایت ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ روایت کہتی ہے کہ ہمارے مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب زمین تملأ ارض ظلما و جورا، جب پوری روئے زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارے کے سارے افراد گناہ گار ہوں گے، یعنی اس وقت تو بدتر ہوگا۔ جو تھوڑے بہت بیچارے ابھی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ کوئی شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت ظہور ہوگا۔ تو اس وقت تو بطریق اولا ظہور کو کیا ہو جانا چاہیے؟ ڈیلے ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی بیلنس گفتگو نہیں ہے، صحیح ہے، اس میں کچھ حد تک ہمارا بھی ہاتھ ہے، یعنی ہماری کوتاہی ہے، جو ہمارے گناہ ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے گناہ پیش کیے جاتے ہیں زمانے کے امام کے اوپر، یعنی ہمارے اعمال، اور جب ہمارے اعمال ہمارے زمانے کے امام دیکھتے ہیں تو یقیناً گریہ بھی کرتے ہوں گے، شرمندگی بھی ہوتی ہوگی کہ یہ ہمارا شیعہ ہے اور ہمارا چاہنے والا ہونے کے باوجود اس کا نام اعمال ایسا ہے۔ ہو تو میں تیری تدبیر میں تجھ سے لڑنے نہ لگ جاؤں، اور میں یہ نہ کہوں کہ کیا وجہ ہے، کیسے اور کیوں کر تیرے ولی امر کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ وقد امتلأت الارض من الجور، جبکہ پوری زمین ظلم سے بھر چکی ہے، اب کب ظہور ہوگا؟ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا کیا نام دیا گیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، کیا نام ہے؟ استعجال۔ استعجال یعنی جلدی کرنا، صحیح۔ وَأُفَوِّضُ أُمُورِي كُلَّهَا إِلَيْكَ، اور پروردگار میں اپنے تمام کے تمام امور کو تجھ کو سپرد کر دوں، تیرے سپرد کر دوں، یعنی میں اللہ پر توکل کروں، میں صحیح طریقے سے جو میرا وظیفہ ہے اس کو انجام دوں، اور اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دوں۔ پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ کب ظہور ہوگا، جب تیرا اذن ہوگا تو ظہور ہو جائے گا، لیکن میں آمادہ ہوں، یعنی میں آمادہ ہوں اس اعتبار سے کہ جب تیرے ولی امر کا ظہور ہوگا میں حاضر ہوں، میں اس کی اطاعت میں رہوں گا، میں اس کی نصرت کروں گا، اس اعتبار سے میں آمادہ ہوں۔ لیکن یہ تمام کا تمام کا مترتب ہے کس پر؟ تیرے ظہور پر۔ اللہم انی اسألک ان ترینی ولی الامر ظاہرا نافذ الامر مع علم بان لک السلطان والقدرہ۔ اب اگلی دعا دیکھیں آپ سے کیا منگوائی گئی کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا ولی امر دکھا۔ اب آپ کہیں گے کہ ابھی مولانا کیا کہہ رہے تھے کہ ملاقات کی کوشش
نہ کرو. خود ابھی یہ دعا کیا کہہ رہی ہے کہ تو مجھے اپنا ولی امر دکھا. لیکن کیسے دیکھا؟ ظاہرا نافذ الامر، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تو مجھے اتنی عمر دے کہ میں تیرے ولی کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. ظہور کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ غیبت کی بات تھی. غیبت کے زمانے میں جس چیز کو چھپا لیا گیا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ دعا منگوائی جا رہی ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا ظہور دیکھنا نصیب کرے، کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور وہ پوری کائنات پر حکومت کر رہے ہوں اور ہم ان کے چاہنے والے ہوں. یہ کون نہیں چاہے گا؟ سب یہ چاہیں گے. انطرینی ولی الامر ظاہرا نافذ الامر مع علمی، سادس کے کہ میں جانتا ہوں کہ بان لک السلطان والقدرہ، کہ قدرت و سلطان سب تیرے پاس ہے. برہان، حجت، مشیت، حول اور قوت سب کے سب کیا ہے؟ تیرے پاس ہے. ففعل ذلک بی وبجمیع المؤمنین، پس پروردگار صرف مجھے ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مؤمنین ہیں ان سب کو امام زمانہ کا ظہور دکھا. حتی ننظر الی ولیک صلواتک علیہ ظاہر المقالہ، یہاں تک کہ ہم اس طریقے سے تیرے ولی امر کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں اور ہم اس کی گفتگو سن رہے ہوں. یعنی یہ ظہور کی بات ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ ہم دیکھیں کہ کوفہ کے ممبر پر جہاں پر ان کے جد کا ممبر ہے مولا کائنات کا، وہاں پر مولا امام زمان جلوہ فرما ہے اور وہاں پر ممبر سلونی پر بیٹھ کر اپنے جد کی وراثت میں جو علم ملا ہے وہ علم ہم تک پہنچا رہے ہیں. حتی ننظر الی ولیک صلواتک علیہ ظاہر المقالہ واضح الدلالہ ہادیا من الضلالہ شافیا من الجہالہ، کہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ وہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں اور گفتگو فرما رہے ہوں، واضح دلیلوں کو پیش کر رہے ہوں اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آ رہے ہوں اور جہالت سے سب کو کیا دے رہے ہوں؟ شفا دے رہے ہوں. ابرز یا ربی مشاہدتہ وثبت قواعدہ وجعلنا ممن تقر عینہ برؤیتہ، پروردگار اپنے ولی امر کے مشاہدے کو ہمارے لیے ظاہر کر دے. یعنی گویا ایک طریقے سے دعا ہے کہ اپنے ولی امر کا ظہور جلدی فرما، ہم اپنے ولی امر کے ظہور کو دیکھ سکیں. وثبت قواعدہ، اور جو تیرے ولی امر کے قواعد یعنی جو ان کی حکومت ہے ان کو ثابت کر. وجعلنا ممن تقر عینہ برؤیتہ، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ولی امر کی رویت سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. ہمارے قرۃ عین قرار دے. قرۃ العین نام رکھا جاتا ہے لیکن معنی معلوم نہیں ہوتا. قرۃ العین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو کہ سبب بن رہی ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، لہٰذا بچی کا نام یا بچے کا نام رکھا جاتا ہے قرۃ العین. قرۃ العین یعنی یہ میری آنکھ کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. ہماری سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. صلوات پڑھیں محمد. پھر اس کے بعد دعا مانگی گئی کہ پروردگار اپنے زمانے کے امام کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. یعنی یہ جو مقطع ہے، اللہم اعذہ من شر جمیع ما خلقت وذرأت وبرأت وانشأت وصورت واحفظہ من بین یدیہ، پروردگار اپنے زمانے کے امام کو آگے کی جانب سے بھی محفوظ فرما، ومن خلفی پیچھے کی جانب سے بھی، وعن یمینہ وعن شمالہ دائیں اور بائیں تمام جانب سے اپنے زمانے کے امام کی حفاظت فرما. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اشکال کرتے ہیں، سلامتی امام زمانہ کی آپ دعا پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں امام زمانہ کو سلامتی کی ضرورت ہے؟ امام زمانہ کو کسی کی سلامتی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ضرورت ہے؟ تو غیبت میں ہونے کے باوجود بھی امام زمانہ کی جو غیبت ہے وہ غیبت شخص نہیں ہے، غیبت شخصیت ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ غیبت شخص اور غیبت شخصیت. اگر میں یہاں سے نکل جاؤں ابھی، مثال کے طور پر جی، اگر میں یہاں سے نکل جاؤں ابھی تو میرے شخصاً یہاں سے غائب ہو گیا، میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، صحیح ہے. لیکن میں اگر یہاں پر آ جاؤں امامہ ابا کبا اتار کے اپنا تھوڑا روپ چینج کر کے اور آپ کے درمیان آ جاؤں تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ کوئی شخص ہے، لیکن پتہ نہیں شاید صفائی والا ہے. تو ابھی آپ پہچانتے ہیں مجھے کس اعتبار سے؟ مولانا کے اعتبار سے. اس ٹائم پہ آپ کہیں کہ نہیں شاید پتہ نہیں کوئی صفائی کرنے والا ہے یا مائک صحیح کرنے آیا کوئی. تو اس وقت کیا ہوا؟ میری جو شخصیت ہے وہ غیبت میں چلے گئی آپ سے. میں آپ کے درمیان موجود ہوں، شخص نہیں، شخص کی غیبت نہیں ہے، میں آپ کے درمیان موجود ہوں.
لیکن موجود ہونے کے باوجود آپ مجھے نہیں پہچانتے. جیسے رسول خدا کا دور 40 سال تک کیا تھی؟ غیبت شخصیت تھی. رسول خدا ان کے درمیان تھے، مکے والوں کے درمیان تھے، ان کے درمیان چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب یہ جانتے تھے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال ہے. کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. تو وہ جو غیبت تھی وہ کون سی غیبت تھی؟ غیبت شخصیت غائب ہے. تو امام کی غیبت بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اہل سنت بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا زمانے کا امام تو پتہ نہیں کسی غار میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ غار میں جا کے غیبت شخص ہو گئی. غیبت شخص نہیں، غیبت شخصیت ہے، ہمارے درمیان موجود ہے. عقیدہ ہے ہمارا، ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. موسم حج میں ہر سال امام زمانہ موجود ہوتے ہیں، ہر ایک سے ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں پہچان پاتے. اس کو کہا جاتا ہے غیبت شخصیت. تو کیونکہ غیبت شخصیت ہے، غیبت شخص نہیں ہے، یعنی شخص درمیان میں موجود ہے. اب اگر شخص درمیان میں موجود ہے تو یقیناً اس کو خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے دیگر ائمہ کو خطرہ تھا، نہیں تھا؟ کسی کو زہر دے دیا، کسی کو شہید کر دیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ دشمنوں سے خطرہ تھا یا نہیں تھا؟ اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے امام کو بھی کیا ہے؟ خطرہ ہے، موجود ہے، ممکن ہے. لیکن پروردگار عالم ہے جو اپنے زمانے کی اپنی حجت کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ہم سے دعا یہ منگوائی جا رہی ہے کہ تم اس کی توفیقات میں اضافہ کرو. یعنی توفیقات سے مراد یہ ہے کہ جو پروردگار نے اپنے زمانے کی امام کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا ہے، اس اہتمام میں مزید اضافہ ہو جائے. تو پروردگار اپنے زمانے کے امام کی آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں بھی، بائیں جانب سے، تمام جانب سے حفاظت فرما. بحفظک الذی لا یضیع من حفظتہ بہ، اس طریقے سے ایسی حفاظت فرما کہ جس وسیلے سے تو جس کی بھی حفاظت فرمائے تو وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتا. واحفظ فیہ رسولک ووصیہ رسولک. اب اس کے بعد اگلا فقرہ، اللہم ولا تسلبنا الیقین لطول الامد فی غیبتہ وانقطاع خبرہ عنا. پروردگار غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے اور امام کی جب کوئی خبر نہ آئے تو ایسا نہ ہو کہ میرا یقین میرے دل سے نکل جائے، یعنی شک میں تبدیل ہو جائے. ابھی کیا ہے؟ الحمدللہ ہم سب یقین پر ہیں کہ ہمارا ایک امام ہے جو کہ غائب ہے، جو کہ ظہور کرے گا. ایسا نہ ہو کہ غیبت جب طولانی ہو جائے تو ہمارا یقین کا دامن چھٹنے لگے اور ہم خود شک اور تردید میں مبتلا ہو جائیں کہ کوئی امام ہے بھی یا نہیں ہے. اللہم لا تسلبنا الیقین. پس دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ یقین پر ثابت قدم رہنا. یہ جتنے دعا پیش کی جا رہی ہے، منتظر کے وظائف آپ کے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. استعجال نہ کرنا، مثال کے طور پر صبر کا دامن تھامے رکھنا، یقین کو نہ چھوڑنا. ولا تنسنا ذکرہ وانتظارہ. پروردگار امام زمانہ کے ذکر کو ہم سے نہ بلا دے. ایسا نہ ہو کہ ہماری محفل میں ہمارے زمانے کے امام کا ذکر ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں اور میری زندگی سے میرے زمانے کا امام کا ذکر ہی نکل جائے. لہذا ہمیں سکھلایا گیا ہے، دیکھو نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ زیارت پڑھو. رسول خدا کی زیارت، امام حسین کی زیارت، پنجتن پاک کی زیارت، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. آخری زیارت کس کی؟ امام زمانہ کی، تاکہ وہ ذکر زندہ رہے، باقی رہے ہماری زندگی میں. ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کا ذکر میری زندگی سے کیا ہو جائے؟ نکل جائے. ولا تنسنا ذکرہ وانتظارہ. ایسا نہ ہو کہ میں امام زمانہ کے انتظار کو بھلا بیٹھوں. یعنی انتظار کو بھلا بیٹھوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ انتظار والی کیفیت ہی نہ رہے. میں اپنی زندگی میں ایسا مگن ہو جاؤں کہ مجھے فقط یہ فکر ہو جائے کہ میں کس طریقے سے کماؤں اور کس طریقے سے کھاؤں، اور میرا بیٹا کیا ہوگا، بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوگا، اور بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا. اسی میں میری پوری زندگی گزر جائے اور وہ انتظار والی کیفیت ہاتھ سے نکل جائے. ایسا نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کو ہر روز گوشے میں بیٹھ کے کسی بھی سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی کمی ہے میری زندگی میں؟ کسی چیز کی کمی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ زمانے کا امام نہیں. کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، خداوند کریم آپ کے والدین کو سلامت رکھے، تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے تک جو بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت چلے گئی ہے، اب نہیں رہا. وہ باپ جو چاہنے والا تھا اب محسوس کرتے ہیں اس کی کمی کو. یہ جو کمی کا محسوس ہونا ہے یہ بہرحال ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے. مختلف واقعات ہوتے ہیں، مختلف
زندگی کے مراحل سے جب ہم گزرتے ہیں تو یقیناً ایک مرحلہ ایسا آنا چاہیے کہ جہاں پر مجھے یہ محسوس ہو کہ شاید میرا باپ نہیں ہے ابھی. آپ کے اور ہمارے سب کے روحانی باپ کون ہے؟ امام زمانہ ہے. جب ہم اپنے مادی باپ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے گئے ہمارے پاس، یعنی ایسا نہیں کہ پیسے کی کمی ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں باپ تھا تو سب کچھ تھا، اب باپ چلا گیا، یعنی کسی چیز کی کمی کو آپ محسوس کریں. تو ایسا نہ ہو کہ پروردگار انتظار کی کیفیت ہی میرے زندگی سے نکل جائے، نہیں، وہ انتظار کی کیفیت باقی رہنی چاہیے. والایمان بہ، پروردگار ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ پر ایمان ختم ہو جائے میرا. وقوت الیقین فی ظہور، پروردگار ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں جو یقین کی جو قوت تھی وہ ضعف میں، ضعیفی میں تبدیل ہو جائے، میرا یقین کم پڑ جائے، ایسا نہ ہو. والدعاء لہ، پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں امام زمانہ کے لیے دعا کرنا ہی چھوڑ دوں، نہیں، ہر روز امام زمانہ کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. والصلاۃ علیہ، پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں امام زمانہ پر درود بھیجنا ہی چھوڑ دوں. درود پڑھیں محمد وعلی صلی اللہ علیہ محمد. لہٰذا ایک جو اچھی روش ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات صلی اللہ علیہ محمد وعلی. اگر یہ ساری چیزیں میری زندگی میں شامل ہو گئیں کہ جن سے میں تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کا ذکر کو میں بھلا دوں، ان کے انتظار کو میں بھلا دوں، ان پر ایمان میری زندگی سے نکل جائے، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں میری زندگی میں شامل ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ حتی لا یقنطنا طول غیبتہ من قیامہ، یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ پروردگار امام زمانہ کی طولانی غیبت ہمیں مایوس کر دے کہ اب کوئی قیام کرنے والا نہیں ہے. یہ سارے افسانے تھے نعوذ باللہ. ایسا نہ ہو کہ غیبت طولانی ہوتی رہے اور طولانی ہونے کی وجہ سے میں نا امیدی کی طرف چلے جاؤں. تو بس منتظر کا وظیفہ کیا ہے کہ امید کے ساتھ زندگی بسر کرے. کس کے ساتھ زندگی بسر کرے؟ امید کے ساتھ. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، وعدہ دیا کس کا؟ عذاب آئے گا، اور کچھ مومنین کو جمع بھی کر لیا، لیکن عذاب نہیں آیا، لوگوں نے مذاق اڑایا. جو مومنین تھے ان کے ساتھ وہ کہنے لگے کہ حضرت لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کہا کہ نہیں، یقین رکھو پروردگار نے کہا ہے تو آئے گا. پھر دوسری بار جب وقت دیا اس وقت پر بھی عذاب نہیں آیا، پھر لوگوں نے مذاق اڑایا. اور جو کچھ مومنین تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی یقین پر تھے، اور جو خالص مومنین تھے ان کو بھی یقین پر باقی رکھا کہ دیکھو جب خدا نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ یعنی جتنے کام گزشتہ امت میں ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کام اس امت میں ہونے. تو رسول خدا کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ تم قدم بقدم وہ سارے کام کرو گے جو گزشتہ امت والوں نے کیے ہیں. جو حضرت شعیب کی قوم کرتی تھی وہ بھی تم کرو گے، جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی وہ بھی تم کرو گے، جو حضرت صالح کی قوم کرتی تھی وہ بھی تم کرو گے، سمود اور ہود، سمود کی قوم جو کرتی تھی، حضرت صالح کی قوم سمود، حضرت ہود کی جو قوم کرتی تھی وہ سارے کے سارے کام تم کرو گے. حذو النعل بالنعل، روایت کے جملے. نعل بالنعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدم بقدم، یعنی اسی جگہ پر قدم رکھنا جہاں پر مجھ سے پہلے والا قدم رکھ رہا ہے. تو تم سارے وہ کام کرو گے جو گزشتہ امتوں میں ہوئے ہیں. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھیں. وَيَكُونَ يَقِينُنَا فِي ذَلِكَ كَيَقِينِنَا فِي قِيَامِ رَسُولِكَ، پروردگار ہمیں امام زمانہ کے قیام کے بارے میں ایسے ہی یقین ہو کہ جیسے ہمیں تیرے رسول کے قیام کے بارے میں یقین. صلواتک علیہ وآلہ وما جاء به من وحیک وتنزلک. پھر اس کے بعد کہا کہ وقب قلوبنا علی الایمان به حتی تسلک بنا علی یدیہ منہاج الہدی. پروردگار امام زمانہ پر جو ایمان ہے اس ایمان کو ہمارے لیے قوی فرما، زیادہ طاقتور فرما، یہاں تک کہ تو ہمارے وسیلے سے امام زمانہ کے ہاتھ پر کیا جاری کرے؟ ہدایت کے راستوں کو جاری کرے. یعنی یہ دعا ہے گویا جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما. وَجْعَلْنَا فِي حِزْبِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَنصَارِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ. یہ بہت اہم ہے. پروردگار ہمیں امام زمانہ کے گروہ میں امام زمانہ کے مددگار اور ان کے انصاروں میں شمار فرما.
والراضین بفعل، ہم امام زمانہ کے فعل سے راضی ہو جائیں، امام زمانہ کے فعل پر اعتراض کرنے والے نہ ہوں۔ گزشتہ امتوں میں کیا ہوا؟ انبیاء کے فعل پر اعتراض کیا۔ رسول خدا نے صلح حدیبیہ کی، صلح حدیبیہ پر اعتراض ہوا یا نہیں ہوا کہ کیوں آپ نے جو ہے ذلت کا ہاتھ دیا، جبکہ ہم کیا ہیں، سب کے سب طاقت میں ابھی کثرت میں زیادہ ہیں، اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ ذلت کا ہاتھ دے دیا۔ تو کیا ہے، ایک حجت خدا کے فعل پر کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ پر اعتراض ہوا نہیں ہوا؟ جب صلح کی تو کہا کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ امیر شام کو یا فقیر شام کو جو ہے وہ ذلت کا ہاتھ دے دیا ہے؟ کہ امام نے کہا کہ کیا تو نے رسول خدا کی ایک حدیث نہیں سنی کہ رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ تو بس جو امام کے چاہنے والے ہیں یا حجت خدا کے چاہنے والے ہیں، اسے کہا جاتا ہے روح اطاعت کو پیدا کرنا اپنے اندر۔ روح اطاعت، روح اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا آپ کو؟ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زندگی سیکھی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ کسی ایک موقع پر بھی آپ کو ایک ضعیف حدیث نہیں ملے گی کہ مولا نے اعتراض کیا ہو یا صرف پوچھا ہو کیوں، نہیں ملے گا آپ کو۔ پورے 28 رجب سے لے کر اور عاشور تک ایک موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پر مولا عباس کا یہ قول آپ کو ملا ہو کہ مولا یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ایسا کر لیتے ہیں، یہ درست ہوگا، نہیں۔ اسی لیے حضرت عباس کی جو زیارت ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین۔ یہ بہت بڑی صفت ہے حضرت ابوالفضل عباس کی، یعنی 100% جو اطاعت پر ثابت قدم رہا۔ کس کی اطاعت پر؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، امیر المؤمنین کی اطاعت، امام حسن اور امام حسین۔ حتیٰ امام حسن کے دور میں بھی آپ کو کوئی ایک اعتراض نہیں ملے گا کہ حضرت عباس نے اعتراض کیا ہو کہ یہ صلح کیوں کی گئی۔ جنگ صفین میں مولا موجود ہیں حضرت ابوالفضل عباس، لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں، مجھے بھیج رہے ہیں جنگ میں، اور آپ کے جو دونوں مجھ سے بڑے بیٹے ہیں ان کو آپ نے نہیں بھیجا ہے، امام حسن امام حسین کو نہیں بھیج رہے ہیں، مجھے بھیج رہے ہیں جنگ میں۔ کوئی ایک اعتراض آپ کو نہیں ملے، ضعیف سے ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اسے کہا جاتا ہے روح اطاعت۔ روح اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ جو آقا کا حکم ہے بس وہ سر آنکھوں پر، میری جانب سے چوں چرا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا تو مجھے پردہ کرنا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مثال کے طور پر مردوں کو حکم نہیں دیا مجھے دے دیا۔ اگر مجھے پاؤں چھپانے کا حکم دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اب کیوں دیا ہے کیسے دیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھے کرنا ہے۔ میراث میں میرا حق آدھا ہے، میرے بھائی کا حق پورا ہے، یہ کیسی ناانصافی ہے کہ مجھے آدھا حصہ مل رہا ہے، میرے بھائی کو پورا حصہ مل رہا ہے، نہیں۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ جیسا حکم آ گیا مجھے چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام خالد، خواتین کی مثال آپ کے دوں تاکہ زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ ام خالد چھٹے امام کے دور میں وہ آئیں چھٹے امام کے پاس اور کہا کہ میں ایک مرض میں لاحق ہوں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ شراب پئیں۔ تو امام نے کہا کہ جب کہہ دیا ڈاکٹر نے تو پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ تو کہا کہ اس لیے کہ آپ میرے امام ہیں، وہ ڈاکٹر میرا امام نہیں ہے۔ اگر میں نے شراب پی لی اور میری موت واقع ہو گئی اور خدا نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں شراب پی تھی، تو میں کہوں گی کہ جعفر صادق نے کہا تھا۔ اور اگر میں نے شراب نہ پی اور میری موت واقع ہو گئی اور خدا مجھ سے پوچھے کہ شراب کیوں نہیں پی، تو میں کہوں گی کہ جعفر صادق نے کہا تھا۔ یہ ہے روح اطاعت، اسے کہا جاتا ہے کیا؟ روح اطاعت۔ جناب فضہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ فضہ، جناب فضہ ساتھ ساتھ ہیں۔ جناب فضہ تو معصوم تو نہیں ہے نا، غیر معصوم ہے۔ ام خالد بھی غیر معصوم ہے، ساتھ ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں، یہاں تک کہ کربلا میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کسی ایک موقع پر اعتراض نہیں کیا کہ میں کیوں ساتھ جاؤں، میں کیوں ایسا کروں۔ کسی ایک موقع پر اعتراض نہیں کیا۔ کربلا کی جتنی مائیں تھیں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ میرا بچہ کیوں جائے، آپ کو اگر مارنا ہی ہے مروانا ہی ہے تو اپنے بچے کو بھیجیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو سب کے سب کیا تھے؟ اطاعت پر ثابت قدم تھے۔
لہٰذا کہا کہ والراضین بفعل، امام کے فعل سے کیا ہوں؟ راضی ہوں. ولا تسلبنا ذلک فی حیاتنا، پروردگار اس چیز کو ہماری زندگیوں میں ہم سے چھین نہ لے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے جو خداوند کریم چھین بھی لیتا ہے. کس وجہ سے چھینتا ہے؟ گناہوں کے سبب سے. توفیقات کا سلب ہو جانا کس وجہ سے ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ فقط اس نے گناہ کیا ہے، بلکہ بہت ساری توفیقات ہوتی ہیں جو انسان سے کیا ہو جاتی ہیں؟ چھن جاتی ہیں، سلب ہو جاتی ہیں. ولا عند وفاتنا، پروردگار یہ جو کیفیت ہے یہ نہ زندگی میں ہم سے چھین اور نہ ہی وفات کے وقت. ایسا نہ ہو کہ زندگی تو ایمان پر گزاروں لیکن خاتمہ بالخیر نہ ہو، بلکہ ثابت قدم رکھ، ولایت محمد اور آل محمد پر جینے اور ولایت محمد اور آل محمد پر مرنے کی توفیق عطا فرما. حتی تتوفانا ونحن علی ذلک، یہاں تک کہ پروردگار جب ہماری موت آئے تو میرا عقیدہ یہی ہو، اسی عقیدے پر میں مر جاؤں. لا شاکین ولا ناکثین، نہ میں شک کی حالت میں ہوں، نہ میں اس عقیدے کو توڑنے والا ہوں. ولا مرتابین، لا اس میں کوئی تردید کرنے والا ہوں. ولا مکذبین، نہ میں اس عقیدے کا جھٹلانے والا ہوں. ایسی حالت میں میری موت نہ آئے. پھر اس کے بعد دعا منگوائی گئی، اللہم عجل فرجہ. اب آپ کہیں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ استعجال منع ہے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عجل فرجہ. تو دعا ایک الگ چیز ہے. ہم میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ امام کا ظہور جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے. کس کی خواہش نہیں ہے؟ سب کی خواہش ہے. ظہور کی جلدی ہونے کی دعا یہ الگ چیز ہے، اور ظہور جب نہ ہو رہا ہو تو اس میں ایک کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اکتا جانا، یہ کیفیت ایک الگ چیز ہے. وہ جو کیفیت ہے اس کا نام ہے استعجال، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن جلدی ہونے کی دعا سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ زیادہ سے زیادہ کہا گیا کہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی کیا کرو؟ دعا کرو. افضل الدعاء یا افضل الاعمال انتظار الفرج، اور اس کے ساتھ کہا گیا کہ وہ اکثر کثرت کے ساتھ اپنے زمانے کے ظہور کی دعا کرو. اللہم عجل فرجہ، پروردگار اپنے زمانے کے امام کی جو ظہور ہے اس کو جلدی فرما. وَأَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ، نصرت کے ذریعے سے اپنے امام کی نصرت فرما. منصور ناصریہ، امام زمانہ کی مدد کرنے والوں کی نصرت فرما. وَخْذُلْ خَاذِلِیہ، جو امام زمانہ کے دشمن ہیں ان کو رسوا فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ بیچ میں سے ویسے بھی میں خیر اس کو کچھ چھوڑ کے لایا تھا، شارٹ کر کے لایا تھا کہ جو خاص جملے تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ایسا نہ سمجھیں کہ پوری دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. یہ خاص جملے ہیں، جو مقطع ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہم فاحی بولیک القرآن، پروردگار اپنے ولی کے ذریعے سے قرآن کو زندہ کر. یعنی کیا مطلب قرآن کو زندہ کر؟ یعنی قرآن ابھی کیا ہے؟ مردہ ہو گیا ہے. مردہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن ابھی صرف فاتحہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. قرآن ابھی صرف کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کہ دلہن کو اس کے نیچے سے گزار دیا جائے. ابھی قرآن کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مثلا روزی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو کوئی سورہ پڑھ لو، فلاں سورہ پڑھ لو، انشاءاللہ روزی کیا ہو جائے گی؟ فراغ ہو جائے گی. قرآن ابھی کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مردے کا دم نہیں نکل رہا ہے، اس کو جلدی پہنچانے کے لیے. یہ سارے کام موجود ہیں، ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، روایت موجود ہیں. لیکن قرآن مجید کا اصل ہدف کیا ہے؟ ہدایت. اصل میں قرآن مجید کس لیے پیش کیا گیا؟ ہدایت کے لیے. پہلے بھی میں شاید اسی کلاس میں ایک مثال دی تھی کہ کوئی شخص اخبار خرید کے آئے اور اس سے پوچھیں آپ کہ بھائی کیوں لائے ہو اخبار؟ کہ شیشے صاف کرنے. وہ شیشے صاف ہوتے ہیں نہیں ہوتے اخبار سے؟ اخبار سے شیشے صاف ہوتے ہیں، لیکن اخبار کا اصل مقصد شیشے صاف کرنا نہیں ہے. اخبار اس کا مطلب ہے کہ آپ کو باخبر رہیں، آپ کو خبر ملے. ہاں خبر آپ نے پڑھ لی، پھر اس سے آپ شیشے صاف کر لیں. تو قرآن مجید کے فوائد بہت زیادہ ہیں. قرآن سے شفا بھی ملتی ہے. قرآن مجید سے جو یہ نزاع کے وقت کہا گیا بالخصوص سورہ مبارکہ صافات پڑھی جائے، سورہ مبارکہ یاسین پڑھی جائے، یہ سب اہل بیت اطہار کی تعلیم کردہ جو ہے وہ تعلیمات ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کا جو اصل ہدف ہے وہ یہ تمام کی تمام تعلیمات بھی اس وجہ سے دی گئی ہیں کہ تاکہ آپ قرآن کم از کم کھولیں، پڑھیں تو صحیح کم از کم. چلیں موت کے وقت کسی میت کی میں ہی صحیح کم از کم قرآن کھولے تو صحیح، پڑھیں تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہے.
لہٰذا ابھی قرآن مجید کیا ہے؟ مردہ ہے۔ کیوں مردہ ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں جو حدود اور قیود بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق روئے زمین پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو قرآن مجید کی تعلیمات کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا امام آئے گا تو ایک نیا قرآن لائے گا۔ وہ نیا قرآن اگر تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے تو وہاں پر مراد کیا ہے؟ نئے قرآن سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تعلیمات کو زندہ کریں گے وہ۔ ایسا نہیں کہ کوئی اور قرآن ہے گا ہمارا اور وہ قرآن امام زمانہ کے پاس ہے وہ قرآن آئے گا۔ صحیح، وہ جو امام مولا کائنات کا لکھا ہوا قرآن ہے وہ یقیناً امام زمانہ کے پاس ہے اور امام زمانہ اس کو لے کر بھی آئیں گے۔ جو مولا کائنات کا لکھا ہوا قرآن جس کو رد کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد دوسرے قرآن کو مانا گیا جو ابھی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کو زندہ کرے گا پروردگار اللہ اپنے ولی کے ذریعے سے۔ وَأَرِنَا نُورَهُ سَرْمَدًا لَا لَيْلَ فِيهِ، اور ہمیں اپنے ولی کے نور سے منور فرما، ایسا منور فرما کہ جس میں کوئی تاریکی نہ ہو۔ وَأَحْيِ بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيْتَةَ، پروردگار اپنے زمانے کے امام کے ذریعے سے جو مردہ دل ہو گئے ہیں ان کو زندہ فرما۔ وَاشْفِ بِهِ الصُّدُورَ الْبَغِرَةَ وَاجْمَعْ بِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُخْتَلِفَةَ۔ یہ اسی طریقے سے یہ آخری مقطع اور سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت کیا ہے تمام۔ آخری مقطع میں آپ کہتے ہیں کہ اللہم ولا تجعلنی من خصماء آل محمد علیہ السلام، پروردگار مجھے آل محمد کے دشمنوں میں سے قرار نہ دے۔ آل محمد یعنی ایسا نہ ہو کہ میں زبان سے تو آل محمد کا نام لے رہا ہوں لیکن میرا عمل کیا ہو؟ آل محمد کے برخلاف ہو۔ اللہم ولا تجعلنی من خصماء آل محمد ولا تجعلنی من اعداء آل محمد، پروردگار آل محمد کے اعداء میں سے مجھے قرار نہ دے، ان سے لڑنے جھگڑنے والوں میں سے مجھ کو قرار نہ دے۔ ولا تجعلنی من اہل الحنق والغیظ علی آل محمد، پروردگار ایسا نہ ہو کہ میری کیفیت یہ ہو جائے کہ میں خود ہی آل محمد پر غصے اور غضب کو ظاہر کروں، ان افراد میں سے مجھ کو قرار نہ دے۔ فإنی اعوذ بک من ذلک فاعذنی واستجیر بک، اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی بہم عندک فائزا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، پروردگار آل محمد کے ذریعے سے مجھے دنیا میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی کامیاب فرما، اور مجھے آل محمد کے وسیلے سے تو اپنے مقرب بندوں میں شمار فرما۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی عاقبت خیر فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ 10 منٹ باقی ہیں، کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ جی عریضے کے متعلق جی عریضہ تعلیم ہوا ہے، ائمہ اطہار نے سکھلایا کہ کس طریقے سے عریضہ لکھا جائے۔ عریضہ لکھنا چاہیے، ضرور لکھنا چاہیے جی، پانی میں ڈالیں یا بہتے ہوئے پانی میں ڈالیں یا کنویں میں ڈالیں۔ اس سے روایت کہتی ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے امام تک پہنچ جاتا ہے۔ خدا آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، صحیح ہے، تو پھر آپ تعویذ کیوں لکھتے ہیں؟ خدا آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے پھر بھی آپ تعویذ لکھ کے لگاتے ہیں یہاں پر بازو پہ۔ تعویذ کیا ہے؟ آپ کو بچانے والا ہے، تو اصل حفاظت کرنے والا کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارا ایک وظیفہ ہوتا ہے، ہمیں اس کے تحت عمل کرنا ہے۔ امام نے کہا کہ وہی جب میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے اندر روح اطاعت ہونی چاہیے۔ ہم سے کہا گیا کہ اس طریقے سے عریضہ لکھو، خود امام نے کہا کہ اس طریقے سے عریضہ لکھو۔ اگر امام نہ کہتے تو ہم بھی کہتے کہ نہیں لکھو۔ جی خود امام کی تعلیمات میں ہے کہ اس طریقے سے عریضہ لکھو۔ جی خود لکھ سکتے ہیں، جی خود لکھ سکتے ہیں۔ جی کون سی دعا ہے؟ کوئی ایک دعا بتائیں۔ امام سے ملاقات کی دعا میں نے نہیں پڑھی آج تک۔ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، کون سے امام سے نقل ہوئے؟ کوئی ایک دعا بتائیں کہ جو فلاں امام سے منقول ہوئی ہے کہ یہ پڑھو تاکہ تمہیں زمانہ کے امام سے کیا ہو جائے۔ جی نہیں، دعا عہد تو ایک الگ چیز ہے، کہا کہ 40 دن تک جو پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا انشاءاللہ امام کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظہور شامل ہوگا ان کے انصار میں سے، ملاقات کی نہیں ہے وہ بھی۔
ملاقات کی نہیں ہے کوئی بھی. آپ کہیں کہ یہ دعا پڑھو کہ اس سے امام سے ملاقات ہوگی, کوئی ایک دعا بھی نہیں ہے. آگا لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہے نا عربی میں پڑھنی چاہیے. جی, اور جیسے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہم امام سے یہ ہے. اب عربی میں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ایک مرتبہ آپ ترجمہ پڑھ لیں کہ اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے, پھر اس کے بعد عربی میں پڑھیں. ویسے ترجمہ نہیں کر سکتے یا زیادہ ثواب عربی میں پڑھنے کا. عربی سے مراد ہے کیونکہ وہ خود امام کے الفاظ ہیں. ترجمہ میرے یا کسی آپ جیسے کسی شخص کا ترجمہ ہے, وہ امام کے الفاظ نہیں ہیں. جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, خود عربی میں پڑھنا کیا ہے, ثواب رکھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں. صحیح, آپ یعنی کیوں ہم سستی کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. دونوں کام کیوں نہیں کرتے؟ عربی پڑھ لیں, ترجمہ ہی پڑھ لیں, مشکل ہے. عربی آسان ہے پڑھنا.